میں کہ خوب اچھی طرح سمجھ لو، ایمان کے لیے صبر کی حیثیت اسی طرح کی ہے جس طرح جسم کے لیے سر کی۔ جب سر کٹ جائے تو پورا جسم ضائع ہو جاتا ہے۔ صبر کوئی نہیں تو ایمان کوئی نہیں، سر کوئی نہیں تو جسم میں زندگی کوئی نہیں، صبر کوئی نہیں تو ایمان میں زندگی کوئی نہیں۔ جو حیثیت جسم میں سر کی ہے وہی حیثیت ایمان میں صبر کی ہے۔ صبر یہی تو نہیں ہوتا، یہی تو نہیں ہوتا۔ ارے جب کر لیتے ہیں بے صبری کا پھر پچھتاتے رہتے، یار نہ کہتا نہ کرتا، تھوڑا صبر کر لیتا۔ اچھا ایک بار کی بات نہیں، روز میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ ایسا کرتا۔ تو یہی تو چیز ہے صبر۔ غصہ کر سکتا ہے، کچھ سنا سکتا ہے، بول سکتا ہے، اللہ کے لیے صبر کر۔ وہاں غصہ پی جانا اور وہاں بات روک لینا کوئی بڑی بات نہیں، جہاں ریئیکشن کا اندیشہ ہو۔ کمال تو وہاں ہے جہاں سامنے سے کسی رد عمل کی امید نہ ہو، ریئیکشن کی امید نہ ہو، اللہ کی خاطر پھر بھی غصہ پی لے، بات روک لے، مزہ تو وہاں ہے۔ تو صبر بڑی چیز ہے، اور یہی بھائی تربیت ہے۔ تربیت اسی کا نام ہے۔ کہاں کتنا غصہ، کہاں غصہ نہیں، کہاں کتنی بات، کہاں کتنی نہیں، کہاں نرمی، کہاں گرمی کتنی نہیں، اسی کا نام تربیت ہے۔ اسی سے شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، شخصیت بڑھتی ہے۔ بلکہ سچ ہے اسی کی تربیت کی برکت سے نیکیاں محفوظ ہو جاتی ہیں، ورنہ ساری ضائع ہو جاتی ہیں۔ بڑی محنت سے نیکیاں کی، تربیت کوئی نہیں، ساری ضائع کر بیٹھا۔ ایسا بول کہہ بیٹھا، ایسا جملہ، بس میں یوں کر دوں گا، ارے میاں پتہ نہیں کیا جملہ کہہ دیا۔ وسا کا تکبر کا ایسا بول بولتا ہے، تکبر کا ایسا لہجہ اختیار کرتا ہے کہ اس کی پکڑ فوراً آ جاتی ہے۔ الکبریاء اور ردائی، کوئی آپ کی چادر، شریف آدمی کی چادر کوئی کھینچے کتنا غصہ آتا ہے، چادر کھینچ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے بڑائی تو میری چادر ہے، کون کھینچے گا، پھر کیا حال ہوگا اس کا۔ تو بڑے بول خطرناک، بڑے بول خطرناک، لیکن غصے میں کہہ بیٹھ، اچھا مجھ سے کہا ہے، مجھ سے کہا ہے۔ تو تربیت نہیں ہوتی تو ایسے بول کہہ بیٹھتا ہے کہ سب تماشا بن جاتا ہے۔ جب پکڑ آتی ہے پھر کہتا پتہ نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ارے میاں تیرے وہی تو بول ہیں، تیرے وہی تو بول ہیں جو بول بیٹھا تھا، بڑائی کے بول، ہاں غصے کے رت میں، انتقام کے موقع پہ جو تو نے بے صبری کا مظاہرہ کیا تھا، اسی کا تو ریئیکشن ہے۔ تو اسی کا نام تربیت ہے بھائی، صبر کر، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے بھائی، بڑا مشکل ہے، لیکن اس کا درجہ کیا ہے ایمان میں صبر کا؟ جیسے جسم میں سر کا، جیسے جسم میں سر کا، سر کے بغیر انسان مکمل کوئی نہیں، صبر کے بغیر ایمان مکمل کوئی نہیں، ایمانی دینی زندگی کوئی نہیں۔ ہاں صبر کا مظاہرہ خوب اچھی طرح سمجھ لو، ایمان کے لیے صبر کی حیثیت اسی طرح کی ہے جس طرح جسم کے لیے سر کی۔ جب سر کٹ جائے تو پورا جسم ضائع ہو جاتا ہے۔ صبر یہ ہے جب تم کوئی ایسی بات سنو جو تمہیں اپنی آبرو کے معاملے میں غضبناک کر دے تو درگزر کرتے ہوئے اعراض کرو۔ جب تم ایسی بات سنو جو تمہیں اپنے آبرو کے بارے میں، عزت کے معاملے میں غضبناک کر دے تو اللہ کی خاطر درگزر کرو۔ یہی انسان کی بڑائی ہے، یہی انسان کی بڑائی ہے۔
وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، جیسے بڑے لوگ صبر کرتے ہیں. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بہت بڑی بات ہے صبر کر لینا، بہت بڑی بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جسے خوف خدا ہو وہ کبھی اپنے غصے میں انتقام لے کر تسکین حاصل نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. فرمایا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ کبھی اپنے غصے میں انتقام لے کر اسے سکون نہیں ملتا، بلکہ اگر غصہ آئے تو اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے غصہ آیا کیوں. جسے خوف خدا، جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے، وہ انتقام میں اپنے لیے سکون نہیں پاتا بلکہ معاف کرنے میں اپنے اندر سکون پاتا. خوف خدا رکھنے والا انتقام لینے میں اپنے اندر سکون نہیں پاتا، معاف کر دینے میں اپنے اندر سکون پاتا. بھئی اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اور یہ چیز ہے اصل، ٹھیک ہے نا. میں بار بار ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ عبادات، بے نمازی تھا نمازی بن گیا، بغیر ٹوپی کا تھا ٹوپی آ گئی، بغیر داڑھی کا تھا داڑھی آ گئی تھی، کپڑے چھوٹے تھے لمبے ہو گئے. یہ تو تھوڑی سی محفل میں ماحول میں جائے گا تو یہ سب چیزیں آ جائیں گی، لیکن یہ عادات بدلتے بدلتے بدلتی ہیں. بے نمازی تھا، حرم میں گیا، فجر میں نہیں تہجد پڑھنے لگ گیا، ماحول نے کیا تبدیلی کر دی. لیکن اگر تربیت نہیں ہے تو یہ حرم میں جا کر بھی ایسی باتیں کرے گا، بجائے نیکیاں لانے کے گناہ کو پوٹری اٹھا کے لے کے آئے گا. تربیت نہیں. ایسے بول بولے گا، ایسا غضب ناک ہوگا، حرم میں بھی، مینا میں بھی، عرفات میں بھی. ماحول سے عبادات آ جاتی ہے. ہاں بے نمازی تھا، وہاں گیا وہ فجر پڑھنے لگ گیا، تہجد بھی پڑھنے لگ گیا، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو صفات ہے نا، صبر، شکر، عاجزی، ہاں درگزر کر دینا، یہ آتے آتی یہ آتے آتی تھی. اور مسلمانوں میں یہی یہ چیزیں تھیں جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچا کرتی تھی، جس سے اس کی شخصیت میں کشش ہوا کرتی تھی، نکھار ہوا کرتا تھا، خوشبو ہوا کرتی تھی. ہر آدمی کو اس سے راحت ملتی تھی. درگزر. اور بھائی ایسا نہیں ہوتا کسی نے میرے آبرو پہ حملہ کیا میں نے معاف کر دیا، میری عزت میں فرق. اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے، جس کے بعد عزتوں کے خزانے ہیں. اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے، میں نے کیوں نظر انداز کر دیا، معاف کر دیا. اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے. جس کے بعد عزتوں کے خزانے ہیں تو کیا مجھے ایسی چھوڑ دے گا؟ ایسی عزت دے گا دنیا دیکھے گی. تو اللہ ہمیں بھائی یہ چیز نصیب فرما دے، یہ چیز نصیب فرما دے. یہ دعاؤں سے بھی آتی ہے، اس کے لیے اپنے معمولات کا اہتمام بھی ہے، لیکن موقع موقع پہ مجاہدہ بھی کرنا پڑے گا. مجاہدہ بھی کرنا پڑے گا. آیا غصہ، ہٹ گیا، معاف کر، درگزر کر. اور کبھی کچھ ایسا کام کر دیا، ہاتھ جوڑ دیا، بھی معاف کر دے مجھے، چاہے وہ ڈرائیوری کیوں نہ ہو، چوکیداری کیوں نہ ہو. چند مرتبہ ایسا کرو گے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے بھائی. اللہ کا ڈر ہے نا، اللہ بھی تو ہے، اللہ بھی تو ہے، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے میرے بندے کے ساتھ، اور کیسی تحقیر کر رہا ہے، کیسا ذلیل کر رہا ہے، کیسے اس کے تکبرانہ لہجہ ہے، تکبر کے بول ہیں. عاجزی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جسے خوف خدا ہو وہ کبھی اپنے غصے میں انتقام لے کر تسکین حاصل نہیں کرتا، اور جو متقی ہے وہ اپنے ارادوں پر اپنی مرضی سے عمل پیرا نہیں ہو سکتا. جو متقی ہے وہ اپنے ارادوں پر اپنی مرضی سے عمل نہیں کرتا بلکہ پوچھتا ہے میرے اللہ کی مرضی کیا ہے. ٹھیک ہے میرا ارادہ تو یہ ہے، لیکن میرا ارادہ ضروری نہیں کہ اللہ کو بھی راضی کرے، اس لیے میں اپنے ارادے کے بارے میں پوچھوں گا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، پھر اس پہ عمل کروں. تو جو متقی ہوتا ہے وہ اپنے ارادوں پر
اپنی مرضی سے عمل پیرا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی مرضی دیکھتا ہے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اگر لوگوں میں خوف آخرت نہ ہوتا تو دنیا کے مناظر مختلف ہوتے، یعنی ہر کوئی اپنی منمانی کر کے دنیا کے نظام کو تہ و بالا کر دیتا، اور جتنا جتنا خوف خدا نکلتا چلا جا رہا ہے اتنا ہی نظام زندگی برباد ہوتی چلی جاتی۔ جتنا جتنا خوف خدا نکل رہا اتنی زندگی تباہ و برباد ہو رہی، قومی، معاشرتی، گھریلو، سب طرف زندگی کا جائزہ لو، جہاں خوف خدا نکلا زندگی برباد ہو۔ جو آ رہا ہے کہہ رہا ہے، جو آ رہا ہے کر رہا ہے، جو دکھائے رد عمل کر رہا ہے، بس خوف خدا نہیں۔ اپنی حالت کی نگرانی کرتے رہو۔ اپنی حالت کی نگرانی کرتے رہو، دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرو۔ اپنی حالت کی نگرانی کرتے رہو، دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرو۔ فرمایا اپنی حالت کی نگرانی کرتے رہو، دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرو۔ میرے اندر عیب کتنے ہیں اس کی فکر زیادہ، اس کے اندر کتنے ہیں میاں ٹھیک ہے، اپنے اندر دیکھ لو۔ یہ مثل مشہور ہے، انسان کے قابل ملامت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کے وہ عیوب بھی ظاہر ہو جائیں جو اپنے اندر مخفی رہے۔ یعنی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اتنے کافی ہے کہ دوسرے کے وہ عیوب بھی اسے ظاہر ہو جائیں جو اس کے اپنے اندر مخفی ہیں۔ دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آئے، اپنی آنکھ کا شہتیر بھی اوجھل رہے۔ اپنی عقلی تدابیر پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی عقل کو محض اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو۔ محض اپنی عقلی تدبیروں پہ بھروسہ نہ کرو، یہ دیکھو کہ اس میں اللہ کی مرضی کیا ہے۔ جو میں تدبیر کر رہا ہوں، جو میرے عقل میں آ رہی ہے، آیا اس میں اللہ کی مرضی بھی ہے یا نہیں؟ اس کو اچھی بری تقدیر کو پھیرنے میں اللہ کا دامن تھامو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ارے انسان اپنی مالداری پر مت اترا، اپنی احتیاج پر یاس مت کر، مصیبت پر غم نہ کر، کشادگی میں مسرور نہ ہو جانا۔ ہمیشہ سونے کو بھٹی میں ڈال کر اس کی اصلیت معلوم کی جاتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اللہ نے دولت دی ہے اس پہ اترا مت، محتاج ہے مایوس مت ہو، آزمائش میں آ گیا غم نہ کر، اللہ نے وسعت دے دی زیادہ مسرور نہ ہو۔ یہ سب شکلیں آزمائش کی ہیں، دینے میں بھی لینے میں بھی، دینے میں بھی لینے میں بھی، اس لیے کہ ہمیشہ سونے کو بھٹی میں ڈال کر اس کی اصلیت معلوم ہوتی ہے۔ یہ سب شکلیں ہیں آزمائش کی، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ سونے کو آگ میں ڈال کر، بھٹی میں ڈال کر اس کی اصلیت معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ انسان کا جوہر اس میں کتنا ہے، انسانیت کا جوہر اس میں کتنے، مال میں کہیں اپنی اصلیت نہ بھول جائے، فقر میں کہیں اپنی اصلیت نہ بھول جائے، خوشحالی میں کہیں اپنی اصلیت نہ بھول جائے، بیماری میں کہیں اپنی اصلیت نہ بھول جائے۔ یہ سب آزمائش کی شکلیں ہیں اس کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے۔ اس میں اصل کتنا ہے؟ اب غریب ہو تو نہ وہ بھی قدریں بھول جاتا ہے، امیر ہو تو وہ بھی انسانی قدریں بھول جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے،
کہ مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ میری صبح کس حال میں ہو، خواہ پسندیدہ حالت میں یا ناگوار شکل میں، اس لیے کہ مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں میرے لیے خیر پسندیدہ حالت میں یا ناخوشگوار صورت میں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کرتے تھے مجھے کچھ فکر نہیں اس بات کی کہ میری حالت اچھی حالت میں ہو یا ایسی شکل جو مجھے ناگوار ہو، مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ مجھے پتہ نہیں ہے کہ خیر میرے لیے کس میں ہے۔ کبھی صحت میں خیر ہوتی ہے، کبھی بیماری میں خیر ہوتی ہے، مجھے تو اس کی فکر ہے کہ خیر مل جائے بس، مجھے اس کی فکر نہیں کہ حالت کیا ہے۔ سبحان اللہ، حالت کیا ہے مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ تو فرمایا آدمی کو سونے میں ہمیشہ سونے کو بھٹی میں ڈال کر اس کی اصلیت معلوم ہو جاتی ہے۔ سونے کو بھٹی میں اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ اس کی کھوٹ اور کھراپن معلوم ہو جائے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو خوشی دے کر آزماتے ہیں کہ شکر کرے، کبھی مصیبت میں جانچتے ہیں کہ صبر کرے۔ عطا اور ابتلا دونوں بندے کے امتحان ہیں۔ عطا اور ابتلا یعنی دینا اور لینا، یہ دونوں بندے کے حق میں امتحان ہے۔ ابتلا کا تقاضا یہ ہے صبر، جبکہ عطا کا تقاضا ہے شکر۔ سبب کے حقوق کی رعایت بسبب شکر کے سہل آسان ہے، اس لیے کہ عطا آزمائش کے اعتبار سے بلا سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں مصیبت میں آزمایا گیا تو ہم نے صبر کر لیا، جب خوشی میں ہماری آزمائش ہوئی تو ہم صبر نہ کر سکے۔ ہیں دونوں آزمائشیں، لیکن خوشحالی میں صبر کرنا اور مشکل ہوتا ہے۔ خوشحالی اور فراوانی کے امتحان میں پاس ہونا اور مشکل ہوتا ہے، اور مشکل ہوتا ہے۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کے لیے دنیا کے اسباب کشادہ کر دیا گیا اسے خفیہ تدبیر سے آزمائش کا اندازہ نہ ہو سکا اور اس کی عقل و فکر دھوکہ کھا گئی۔ حالانکہ وہ سمجھتا ہے کہ بس اللہ بڑا راضی ہے، اس لیے مجھے اور مل رہا ہے، اور مل رہا ہے، اور مل رہا ہے، اور مل رہا ہے۔ وہ اللہ کی اس خفیہ تدبیر کو سمجھ نہیں سکتا، حالانکہ یہ بھی ابتلا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں خیر اور شر کی آزمائش میں جانچیں گے، پھر تم ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے، پھر لوٹ کر آؤ۔ تو میرے عزیزو، صبر بڑی چیز ہے۔ صبر ہر حال میں آدمی اپنے نفس پہ کنٹرول رکھے، اسی کا نام تربیت ہے، اسی کا نام تربیت۔ صبر کتنا بولنا ہے، نہیں بولنا، صبر کرنی ہے، صبر ضروری، بولنا کیا، بولنے کی ضرورت نہیں پھر بھی بول رہا ہے، صبر کر لو، صبر کر۔ غصے کا موقع نہیں ہے پھر بھی غصہ کر رہا ہے، یا اتنے غصے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی اتنا غصہ کر رہا ہے، صبر کرو میاں، صبر کرو۔ تو یہی صبر ایمان کے لیے ایسا ہے جیسے جسم کے لیے سر ہے، جسم کے لیے صبر ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، ان پر اللہ کی خاص رحمت اور مہربانی ہے، بلکہ ان کے لیے ایک اور بڑا انعام ہے۔ اولئک هم المهتدون، ان کا یہ صبر بتا رہا کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ صبر تو اللہ رب العزت ہم بھی یہ دولت نصیب فرما دے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔